يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں، پارٹ نمبر 10. جب بات قبر کی چل رہی ہے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سے زیادہ پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا ہے، اور پھر سب کی وفات بھی ہوئی ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے. جتنے پیغمبر، رسول، نبی دنیا میں آئے سب کی وفات ہوئی ہے، سب کا انتقال ہوا ہے. صرف ایک رسول ایسے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. اللہ نے زندہ اٹھا لیا، قیامت سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے، ان کا بھی انتقال ہوگا، ان کو بھی دفن کیا جائے قبر کے اندر. تو عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے باقی تمام پیغمبروں، نبیوں کا انتقال یہاں دنیا میں ہوا ہے، ان کی قبر ہے، ان کو دفن کیا گیا ہے. اب بتائیے، کسی بھی ایک قبر کے بارے میں ہم کو پتا ہے کہ کس نبی کی قبر کہاں ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ داؤد علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ کچھ پتا ہے؟ کسی بھی قرآن کی کسی بھی آیت میں ذکر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نبیوں کا، پیغمبروں کا ذکر تو کیا ہے، لیکن وفات بھی تو ہوئی ہے. تو قبر کا کہیں ذکر نہیں ہے قرآن کی کسی بھی آیت میں، کسی نبی کی قبر کا، کہ کس نبی کی قبر کہاں پر ہے، کس ملک میں ہے، کس جگہ پر ہے، کہیں بھی نہیں ہے. اسی طرح کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا یہ ذکر کہ کسی نبی، پیغمبر کی قبر کے بارے میں بتایا گیا ہو کہ یہ ایڈریس ہے، یہ جگہ ہے جہاں فلاں نبی یا رسول کی قبر ہے. بتایا گیا کسی بھی ایک بھی حدیث میں ایسا نہیں ملتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی بھی کسی بھی پیغمبر، نبی کی قبر پر نہیں گئے. کوئی بھی دکھا دے ایک بھی حدیث. سفر کرتے تھے لیکن نبی کی قبر پر گئے ہوں اور نشاندہی کی ہو، بتایا کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے، ایسا کہیں نہیں ہوا اور کبھی بھی نہیں ہوا. جبکہ سارے نبیوں کی قبر یہی ہے، اسی دنیا میں ہے. کسی کی قبر سیریا میں ہو سکتی ہے، کسی کی عراق میں ہوگی، کسی نے پیغمبر کی قبر فلسطین میں ہوگی، کسی کی اور کسی دوسرے ملکوں میں ہوگی، کسی کی سعودیہ میں ہوگی، لیکن کہاں پر ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، حالانکہ قبر ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قبر پر یہ جانا اور جا کر کے جو لوگ پھول بتی چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں یا دعائیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کم سے کم کہ ہم تو مانگ رہے ہیں اللہ سے، لیکن قبر پر صرف اس لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ بزرگ ہیں، ولی ہیں، ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دیں گے، تو واسطہ لگانے کے لیے جاتے ہیں. تو اگر یہ کام صحیح ہوتا کہ کسی نیک آدمی کی قبر پر جانے کی وجہ سے ہماری دعائیں زیادہ قبول ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ زیادہ ہماری پریشانیوں کو دور کرتا، تو ضرور ان نبیوں، رسولوں کی قبر کے بارے میں بتایا جاتا، ڈیٹیلز میں ان کی تفصیل موجود ہوتی. قرآن کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی نبیوں کو قبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کیونکہ بزرگوں، اولیاءوں کی قبروں سے زیادہ اہم قبر نبیوں کی ہے، رسولوں کی ہے، پیغمبروں کی ہے. تو ان کی قبر کے بارے میں نہیں بتایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ سسٹم جو لوگوں نے بنا کے رکھا ہے مزار، درگاہ کا، اور یہ وسیلہ کے نام پر جاتی ہے، یہ غلط ہے. حالانکہ رسول، نبی اپنی قبروں میں صحیح سلامت ہوتے ہیں، ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے. رسولوں، پیغمبروں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے، ان کی باڈی، ان کا جسم پورا صحیح سلامت ہوتا ہے. تو جتنے بھی ہیں، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ سارے، ان سارے نبیوں اور رسولوں کی قبر دنیا میں موجود ہے، اور وہ سب قبروں میں صحیح سلامت ہیں، ان کا جسم صحیح سلامت ہے. کیا دلیل ہے؟ اس کی بہت ساری دلیل ہے. اس میں ایک مشہور حدیث ہے، یہ مسند امام احمد، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے
زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ زمین نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو یہ مٹی، یہ زمین رسول کے جسم کو نہیں کھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دلیل مل گئی کہ نبیوں رسولوں کی باڈی، ان کا جسم آج بھی ان کی قبروں میں صحیح سلامت ہے، مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی قبر مدینے میں ہے، ان کا بھی جسم اسی طرح صحیح سلامت ہے۔ جب ان کو دفن کیا گیا تھا، ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھائی ہے اور نہ کھا سکتی ہے، قیامت تک ایسی ہی رہیں گے۔ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ رہی بات شہیدوں کی یا ولیوں کی، بزرگوں کی، تو اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، مطلب کہ ان کے جسم کو نہیں کھاتی، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کچھ شہیدوں یا کچھ اولیاؤں کی قبر کو بھی مٹی نہ کھائے، ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کا ثبوت بھی ملا حدیث سے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، اور ان کو دفن کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، اور ان کو دفن کر دیا گیا، اور ایک ہی قبر میں کئی شہیدوں کو، جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، ان کو دفن کیا گیا تھا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی۔ تو تقریباً 6 مہینے کے بعد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے قبر کے پاس، یہ سوچ کر کہ قبر کو کھود کے نکال کے ان کو الگ سے دفن کر دیں، کیونکہ کئی لاشوں یا کئی صحابہ کرام کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ ہم الگ سے دفن کر دیتے ہیں نکال کر کے۔ تو جب انہوں نے قبر کھودا اور نکالا تو ان کا بیان ہے کہ ان کے والد صاحب کی لاش صحیح سلامت تھی، اسی طرح جس طرح سے پہلے دن ان کو دفن کیا گیا تھا، یعنی جسم کا کوئی بھی حصہ سڑا گلا نہیں تھا، بالکل صحیح سلامت تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض شہید کی بھی جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہوگی، اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہوگا، تو شہید کی بات ہوگی۔ اگر بزرگوں اولیاءوں کی بات کریں تو اس تعلق سے بھی کوئی اسپیشل حدیث نہیں ہے یا قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن مشاہدوں سے دیکھا گیا کہ بعض دفعہ کسی کی قبر کو کھودا گیا کئی مہینے بعد یا سال کے بعد، تو دیکھا کہ ان کی لاش بھی صحیح سلامت ہے، ایسی خبر ملتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بعض بزرگوں کی قبر کو بھی مٹی نہیں کھاتی ہو، لیکن یہ تجربوں سے ثابت ہے، یعنی کبھی قبر کھودا گیا تو ایسا ملا، ورنہ کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے یا کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ بزرگوں اولیاء کی قبر کو مٹی نہیں کھائے گی، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کسی کو نہ کھائے، وہ اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، اللہ کا نظام ہے۔ اسی لیے شرح عقیدہ تحاویہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جہاں تک شہیدوں کا معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان کے شہادت کی بنا پر کہ شہید اللہ کی راہ میں، تو جس قدر انسان کی شہادت بڑی ہوتی ہے اور انسان اخلاص کے اللہ کے لیے انسان جان دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کافی دنوں تک ان کی لاش کو ان کی قبر میں صحیح سلامت رکھتا ہوگا، پھر بعد میں ہو سکتا ہے کہ مٹی میں مل جاتے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے قیامت تک مٹی میں نہ ملے، صحیح سلامت رکھے اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کے اوپر ہے۔ اسی طرح بزرگوں کا معاملہ ہے، اگر اللہ چاہے تو کسی کو کئی سال کے بعد مٹی میں ملا ہے، کئی سال تک لاش صحیح سلامت اسی طرح رہے، قیامت تک بھی رہ سکتی ہے، یا کچھ مہینوں یا مدت کے بعد مٹی میں ملا دے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی مرضی کے اوپر ہے، لیکن کوئی اس کی دلیل نہیں ہے باقاعدہ کہ ہاں بزرگ یا ولی کی لاش ایسے ہی رہے گی اور ان کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی، اسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث جو ہے یہ عام ہے نبی کے علاوہ، صرف نبی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، اس کے علاوہ جو بھی انسان اس کو مٹی کھا جاتی ہے اس کے لیے اسپیشل حدیث ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4814 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4266۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء من الانسان الا یبلا الا عظما واحدا، کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو بوسیدہ نہ ہو جاتا ہو، یعنی سڑ گل نہ جاتا ہو، مٹی میں نہ مل جاتا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ انسان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو مٹی میں نہ مل جائے، سڑ گل نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، سوائے ایک ہڈی کے۔ جسم کا، انسان کے جسم کا
ایک ہڈی ایسا ہے جو گلتا اور سڑتا نہیں ہے، وہ ہے وَهُوَ عَجْبُ الدَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ ہے ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ، اور آخری حصہ کہاں ہوتا ہے؟ کمر کے پاس. تو کمر کے پاس ریڑھ کی ہڈی کا آخری پارٹ، تھوڑا سا ٹکڑا ایسا ہے جو کبھی بھی نہیں سڑتا گلتا، وہ ہمیشہ رہتا ہے. اس کے علاوہ جسم کا سارا حصہ انسان کا سڑ گل جاتا ہے، بوسیدہ ہوتا ہے، مٹی کھا جاتی ہے. ہمارا چہرہ، ہاتھ، پیر، پیٹ، پیٹھ، ہڈیاں، بال سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں. آنکھ، کان، زبان، دانت سب کچھ مٹی میں مل جاتا ہے. وہ دھیرے دھیرے ایک سسٹم ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ وہ باقی رہتا ہے. وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اسی جو ٹکڑا ریڑھ کی ہڈی کا آخری ٹکڑا بچتا ہے جو نہیں گلتا کبھی بھی، اسی ٹکڑے کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ اکبر. تمام دنیا کے تمام جو بھی مر جائیں، وفات پا چکے ہیں یا وفات پائیں گے، سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے قیامت کے دن. ریڑھ کے اسی آخری ٹکڑے سے، ریڑھ کی ہڈی آخری حصے سے، ریڑھ کی ہڈی کے آخری ٹکڑے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ پورا جسم ہمارا مٹی میں مل جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، سب سڑ گل جاتا ہے، انسان میں کچھ بھی نہیں بچتا. اور یہ لوگ دیکھتے بھی عام طور پہ ہم سب مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو لوگ قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں اور کبھی مٹی کھودتے ہیں تو کبھی کبھی اس میں کچھ ہڈی مل جاتی ہے، کبھی کبھی کچھ بھی نہیں ملتا ہے، کبھی کسی کا سر ملتا ہے، کسی کا پیر ملتا ہے. اگر 1-2 سال گزرا ہو تو کچھ ہڈی مل جاتی ہے، زیادہ وقت گزر گیا تو کچھ بھی نہیں ملتا ہے. تو اس طرح سے انسان مٹی میں مل جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں. اس سے پتہ چل رہا کہ ایک انسان اپنے جسم کو بنانے کی کتنی محنت کرتا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے، اور پھر ایک دن آخری میں یہ جسم ہمارا مٹی میں مل جاتا ہے. تو اگر کوئی مرد عورت اگر دین پر چل رہا ہے، چل رہی ہے، اسلام کو فالو کر رہا ہے تو الحمدللہ خوش نصیب لوگ ہیں. لیکن وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. خاص کے سوچنے والی بات ہے ان عورتوں کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے جو پردہ نہیں کرتی ہے، بے پردہ سے باہر نکلتی ہیں، فیشن کرتی ہے، باہر نکلتی ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ جسم جو دکھا رہے ہیں باہر اور بے پردگی سے باہر نکل رہی ہیں، کل جب ان کو دفن کیا جائے گا مٹی میں، قبر میں، تو ان کا جسم، ان کی خوبصورتی، ان کی بیوٹی کچھ بھی نہیں بچے گا، سب مٹی میں مل جائے گا. یہ جسم، یہ اسکن سب کا سب مٹی میں مل جائے گا، سڑ گل جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. انسان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہو گئی کہ قبر کے اندر انسان کا کیا حال ہوتا ہے جسمانی طور پر. وہ یہ ہے کہ قبر کے اندر سب کا جسم سڑ گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا. ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ بچتا ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو زندہ کرے گا دوبارہ. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی گنہگار ہے تو اس کو عذاب ہوگا. کوئی یہ نہ سوچے کہ مٹی میں مل گیا، انسان ختم ہو گیا تو عذاب کیسے ہوگا؟ ہوگا. اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی انسان نیک ہے تو اگر سے اس کا جسم مٹی میں مل گیا ہے لیکن اس کو اللہ کی نعمتیں ملے گی. تو اب تک ہم نے سنا عذاب کس قدر ہے، اب گنہگاروں کو عذاب ملتا ہے، اس کا بیان ہو چکا. اگرچہ انسان کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے لیکن اللہ عذاب دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی مشکل والی بات نہیں ہے، کوئی مشکل والی چیز نہیں ہے. ایک سسٹم ہے کہ سڑ گل جاتا ہے لیکن عذاب ہوتا ہے، عذاب میں کمی نہیں آتی ہے. اب وہ لوگ جو نیک ہیں، نیکوکار ہیں، تو قبر کے اندر نعمتیں کیا ہوگی اس کا بیان انشاءاللہ اگلے درسوں میں کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.